اور اچھا لگا مجھے دیکھ کے. یہاں پر تھوڑا سا میں نے کچھ ایسی باتیں کر دی آپ کو جو شاید تھوڑی ویژن اور پراپرٹی بزنس ہے کیا. پراپرٹی پہلے بڑی سمپل تھی. پہلے ہمارے شہر کی بھی ہسٹری دیکھیں تو کمرشل پلاٹ کوئی 5 مرلے کا 10 مرلے کا 4 مرلے کا جس کے 2 دکانیں بن جانی ان کو دفتر بن جانا. یہ گھنٹہ گھر کی ایویڈنس بھی ہم نے دیکھا. اسی طرح گھر جو تھے وہ بھی کچھ لوگ تھوڑے سے افورڈ کر سکتے تھے تو ایک کنال کے آپ کو بے شمار ٹاؤن نظر آتے ہیں. اس کے بعد ایک ٹائم آ گیا کہ یہ دونوں چیزیں کمپلیکیٹڈ ہونی شروع ہو گئی. کمپلیکیٹڈ سے مراد کیا، گھر لوگوں کو اب ان کی افورڈیبلٹی سے باہر نکلنے شروع ہو گئے. تو جتنے بھی نئے ٹاؤنز اور نئی بلڈنگ آنی شروع ہوئی انہوں نے اس میں اکانومی کا خیال کرنا شروع کیا. ڈیزائن کے نئے ٹرینڈز آنے شروع ہوئے. گھر جوائنٹ فیملی کے لیے ڈیزائن ہونا شروع ہو گیا کہ اگر ایک بندہ افورڈ نہیں کر سکتا تو 2 بھائی مل کے 2 فلور میں تو رہ سکتے ہیں. تو یہ اس طرح کے سولوشنس کی باری گھروں میں آنی شروع ہوگی جو ابھی یہ سفر چل رہا ہے. ابھی ہم ایک پروجیکٹ اسی ویژن کے ساتھ لانچ کرنے والے ہیں ویری شورلی جو صرف ریزیڈینشیل کمیونٹیز کو ایڈریس کرے گا، ڈیولپمنٹ کے نہیں. دیٹ از ناٹ مائی جاب. نہ میں پلاٹ سے کبھی بھی زندگی میں پیچھا نہ کروں پلاٹ بیچنے والا. میں تو بات کرتا ہوں آرکیٹیکچر کی، بلڈنگ کے سولوشنز کی جو کنٹریبیوٹ کر سکے فیملیز کے اندر ان کے اصل مسائل حل ہوں ان کے ساتھ. آج کسی کو گھر چاہیے لیکن تھوڑا پورشن وہ رینٹ آؤٹ بھی کرنا چاہتا ہے تھوڑی ایکسٹرا انکم کے ساتھ، لیکن رہنا بھی چاہتا ہے اس کے اندر وہ. اب اس کے کیا سولوشنز ہوں گے؟ اب یہ ہمیں مختلف طریقوں سے سوچنا ہے. اب جیسے B&B کا ایک ٹرینڈ ہے، اس میں پوری دنیا میں چل رہا ہے کہ اپنا ایک ایکسٹرا روم اسپیئر کرتے ہوں کہ اس کو ہم رینٹ آؤٹ کریں گے. مہمان کوئی ٹھہرے تو اس کو کھانا بھی ہاؤس وائف کھلا دے گی. تو وہ یورپ اور امریکہ میں بھی ایک ایکسٹرا انکم کا ذریعہ ہے. اب ہمیں گھروں میں اس قسم کے سولوشنز کی طرف جانا پڑنا ہے. اور اس طرح کی ورائٹی جو ہے جو اپارٹمنٹس کمبائنڈ بے شمار فیسلٹیز کے ساتھ ٹاؤن ہاؤسز، جوائنٹ ہاؤسز، کامن وال ہاؤسز، ایک ہاؤس کے 4 پورشن، 2 پورشن، 3 پورشن. اب ہم اپنے نیکسٹ پروجیکٹ میں انشاءاللہ اس کو ایڈریس کرنے جا رہے ہیں اس بات کو کہ کمرشل تو ایک خاص ٹرینڈ تھا. ہم نے کوئی یونیورسٹی سے ہمارا سفر شروع ہوا، دیٹ واز آور ڈیزائن. بلکہ 38 سال پہلے ریک سٹی کیا تھا میں نے 38 ایئرز بیک. تو وہ ایک کمرشل کا سفر تھا جو آج میچور ہو گیا ہے. اچھا 38 کے بعد 20 سال کا ڈفرینس ہے کہ کوئی اور کمرشل پروجیکٹ نہیں آیا. پھر کوئی سٹی ہم نے کیا تو اس نے ایک نیا ویژن دیا اس شہر کو. ایک برانڈس کے لیے جگہ چاہیے تھی. گھنٹہ گھر کے ارد جو کمرشل ایریا تھا وہ اس کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے کافی نہیں تھا کیونکہ برانڈس کو ایک اچھا ڈسپلے، اچھی سائنیج سب کچھ چاہیے ہوتا ہے. تو اس وقت کی ضرورت ہے کوئی سٹی کی پہلی فیز کمرشل کی جو بعد میں چین ون کی طرف اسپریڈ ہو گیا. اچھا اب اس کی ایک اس سے بھی ورژن چاہیے جو ایک پراپر مال ہوتی. اس مال کو آپ نے لال پور گیپیا کی شکل میں دیکھا. وہاں پر ہم نے ایک کمپلیٹ کانسیپٹ دیا کہ ایک اپ کلاس برانڈ کیا ہو سکتا ہے، برانڈس کے لیے کون سی جگہ ہونی چاہیے. تو وہ کوئی 4-4.5 لاکھ اسکوائر فٹ ایریا کا پروجیکٹ ہے. اور اس طرح کی مثالیں آپ بے شمار دیکھتے بھی ہیں. اب اس سے اگلی اسٹیج آ گئی وچ واز کہ یہ تو سولوشن نہیں ہے کہ مالز کے اندر آپ نے کوئی 50-100 اچھے برانڈ تو لے آئے جو اچھا برانڈ کا مطلب ہمیشہ اپنے دل میں رکھنا ہے کہ اگر ایک پروڈکٹ 100 روپیز کاسٹ کر رہا ہے تو صرف برانڈ کا جو لفافہ چڑھایا جاتا ہے، جو پیکنگ ہے برانڈ کی، جو نام ہے، جو اس کی پروموشن ہے، وہ اس کو 150 کا کر دیتا ہے. اور اس کے بعد پروفٹ کی بات ہونی شروع ہوتی ہے. یعنی وہی پروڈکٹ آپ کو 100 روپیز کا مل رہا ہے تو ایکچولی برانڈ کے ٹیگ کے ساتھ وہی پروڈکٹ 200 روپیز کا ہو جاتا ہے. تو وچ مینس کہ اب ہم نے ریئلائز کیا فائنلی ان 2019 کہ یہ برانڈس کی مال ہی خالی سولوشن نہیں ہے. اب ہمیں اگلے کسی اینڈ کی طرف جانا ہے. اور وہ اینڈ کیا تھا؟ وہ تھا ہمارا گٹولا کمرشل ہب کا پروجیکٹ کہ جہاں پر برانڈس کے لیے بھی جگہ ہو، وہ جو ٹاپ برانڈس ہیں، لیکن وہاں پر کپڑے کی دکانیں بھی ہونی چاہیے، وہاں پر الیکٹرانکس کی بھی ہونی چاہیے، وہاں پر ہیئر کٹنگ کی شاپس بھی ہونی چاہیے، فارمیسیز بھی ہونی چاہیے.
یہ تو مالز میں نہیں ہوتی. تو یہ اس کا سولوشن کہاں پر ہوئے؟ وہ ہم نے پھر ویژن دیا گٹوالا کی شکل میں کہ یہ ایک مکسچر ہوگا دونوں اینڈس کا. ہر عام بندے کی ضرورت اس کے اس اینڈ پہ بھی پوری ہوگی. جو برانڈ افورڈ کر سکتا ہے وہ برانڈ دیکھے. اور اس میں ہم نے شاپ کی شکل میں چھوٹے یونٹس کی شکل میں وہ دیا کہ جس میں دو آبجیکٹیوز تھے. ایک پروڈکٹ ملے اور ایک چھوٹا انویسٹر جس کو ایک اپنے بچے کو بزنس کروانا ہے, خود کرنا ہے. برانڈ تو مطلب اگر 2000 اسکوائر فٹ ملی ہوگی کسی بھی برانڈ کو چاہیے ہوتا ہے. اب 2000 کا مطلب ہے کہ 10-12 کروڑ کی تو پہلے وہ جگہ خریدے پتا, پھر اس کے بعد مرچنڈائزنگ اور فرینچائز لیں. تو یہ 14-15 کروڑ سے نیچے کا سولوشن نظر نہیں آ رہا تھا. اب یہاں پر ہم نے وہی پیکیج جو ہے وہ 10 لاکھ سے اسٹارٹ کر کے دے دیا کہ 10 لاکھ اور چھوٹی سی مرچنڈائز کا کانسیپٹ کہ 2-3 لاکھ روپے آپ نے اپنے بزنس کے اوپر لگانا ہے اینڈ یو کین میک لیٹس سے 100,000 روپیز اے منتھ. اب یہ سولوشن چاہیے تھا جس کی وجہ سے ہم نے ایوالو کیا اس پروجیکٹ کو. یہ تھا وہ بیسک تھیم کہ مجھے اس شہر کو ایک کمیونٹی کمرشل دینا ہے. ناٹ اونلی اے مال, ناٹ اونلی اے کمرشل, رادر کمیونٹی کمرشل. کمیونٹی کمرشل میں کس کو بولتا ہوں؟ جس میں انارکلی, بانو بازار, کچہری بازار, وہ جو چھوٹی چھوٹی شاپ کے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے, کوئی موبائل ریپیئر کر رہا ہے, کوئی کور چینج کر رہا ہے, کوئی صرف لیج بیچ رہا ہے. یہ مالز میں نہیں ہوتا یہ سب کچھ. تو ہم نے اس کی سیگمنٹیشن کی اس میں. اب اتنی لمبی میں نے یہ تمہید کیوں باندھی؟ ایک وقت کی جو ضرورتیں چینج ہو رہی تھی ان کے ساتھ ہم نے ڈیزائن بھی ایوالو کرنا تھا, ہم نے سولوشن بھی فرق دینے تھے. اب ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے پڑھے لکھے لوگوں کی ضرورت تھی. وہ جو ٹپکل پراپرٹی ڈیلر جو ہوکا رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے دکان کے سامنے اور سارا دن بیٹھا رہتا ہے اور گپے لگا رہا ہوتا ہے, یہ اس کے بس کی بات نہیں تھی. اس ویژن کو کنوے کرنا آخری ہے تک, اس ویژن کو بتانا لوگوں کو. بیکاز اکیلا ٹھیک ہے, بہت سارے لیکچر دیے میں نے سوشل میڈیا کے اوپر, ہم نے بہت زیادہ یہ سب کچھ بولا, لیکن اس کے باوجود آئی نیڈیڈ اے ٹیم جو اس ویژن کو لوگوں تک لے کے جائے. اور وہ ٹیم تھی جنہوں نے ہمیں شروع میں جوائن کیا. اس ٹیم کی اگر کوالیفکیشن دیکھیں تو کوئی ہی از سول الیکٹریکل انجینئر, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ. اب باقی ٹیم میں بھی اسی طرح کے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ مجھے 10 نظر آ رہے ہیں کھڑے ہوئے جنہوں نے فائنینس کے علاوہ کبھی بات نہیں کی تھی. لیکن یہ رائٹ لوگ تھے ریٹرن آن انویسٹمنٹ کی ڈیفینیشن دینے کے لیے کہ آر وائی ہوتا کیا ہے. اور فائنینس کے لوگوں سے زیادہ کون بہتر سمجھتا ہے اس بات کو. اب یہ آر او آئی کی ٹرم کسی ڈیلر سے پوچھ کے دیکھ لیں, اس کے اوپر سے گزرے گی کہ یار پتہ نہیں کون سی بات کر رہے ہیں. انہوں نے سادہ طریقے سے وہی آر او آئی کو لوگوں کی زبان میں ان تک پہنچایا. پہلے خود انڈرسٹینڈ کیا کیونکہ ان کا فیلڈ تھا یہ. اور میں وہ فائنینس کا ویژن جو انہوں نے کنورٹ کیا آر او آئی کی ٹرم میں کو لوکل لینگویج میں, دیٹ واز دی ریزن آف سیلز. یہ جو 60-65 شاپ کی جو ریکارڈ کلوزنگ ہیں یہ کیوں ہوئی ہیں؟ اس کے پیچھے پوری سائنٹیفک ریزنس تھی. اس کے پیچھے پورا ورک کیا گیا تھا ایکچولی کہ فیوچر ہونا کیا ہے اور عام بندے کے لیے ہم نے سولوشن کیا دینا ہے. اور جب اس سولوشن کو انہوں نے رائٹ لوگوں کو رائٹ لینگویج میں کنوے کیا تو دے گاٹ دیٹ سکسیسفل. تو آج ایک مختلف بریڈ ہمیں نظر آ رہی ہے اس فیلڈ میں جو مطلب اب اسی طرح سے ایونٹ ڈیولپمنٹ میں میں کوئی بڑی بات نہیں کرتا, اللہ معاف کرے, یہاں ڈیولپرس کی بھی ٹپیکل کی ضرورت نہیں تھی. ناؤ دس از دی فرسٹ ایگزامپل ان دس سٹی رادر ان پاکستان کہ ایک آرکیٹیکٹ ڈیولپر ہے ہو نوز کہ مجھے ڈیزائن کیسے کرنا ہے, میں نے اکانومی کیسے کرنی ہے, میں کیسے کام کنسٹرکشن میں لوگوں کو پروڈکٹ دے سکتا ہوں, کام کنسٹرکشن کاسٹ اس کے اوپر آئے اور اکانومی سولوشن کیسے دیا جائے. تو یہ ٹپیکل ڈیولپر جو باقی 5-7 ساری آرکیٹیکٹ ہائر کر لیا, انجینئر ہائر کر لیا, اس کے بس کی بات نہیں تھی. سو مجھے یہ خود اس میں کودنا پڑا ایکچولی, میرے ریسورسز نہیں تھے فرینکلی. میں تو ایک پروفیشنل ہوں, 40-45 سال سے آرکیٹیکچر پریکٹس میرا اصل کام تھا. لیکن مجھے پتا تھا کہ اگر یہ میں نہیں اگر یہ اسٹیپ لوں گا تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ کوئی کوالیفائی کرتا ہے اس شہر میں. اس میں پروسیس میں یہ ضرور ہوا کہ لوگوں نے دیکھا کہ کمرشل پروجیکٹ بنتا کیسے ہے, اس کی فائنینسنگ کیسے ہوتی ہے, اس کو سیل کیسے کیا جاتا ہے, اس کے اوپر بات کیسے کی جاتی ہے. اور آج اللہ میں کہ شکر ہے کہ مطلب میرا خیال ہے تھوڑا سا کریڈٹ ہمیں ملتا ہے
کہ بے شمار پروجیکٹس اب آپ اسی طریقے سے ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. وہی ایگریمنٹ فالو ہو رہے ہیں, وہی ٹرمز فالو ہو رہی ہیں, وہی طریقے کا فالو ہو رہا ہے. بٹ آئی ایم ہیپی اباؤٹ اٹ. اور خوشی ہوتی ہے مجھے دیکھ کے کہ میرا ایسے ویسے جو نا یہ زندگی ایک اسٹیج ہوتی ہے جہاں تک گروتھ ہوتی ہے, لیکن میں جب اپنے پورے سفر کو دیکھتا ہوں کہ آئی واز دی فرسٹ آرکیٹیکٹ ان دا سٹی. اس سے پہلے آرکیٹیکٹ بھی کوئی نہیں تھا اس شہر میں جب میں یہاں آیا, اور یہ لفظ بولنا نہیں آتا تھا کسی کو, اور وہاں سے یہ وہ سفر شروع ہوا ہوا ہے. اور ہم نے ہر طریقے سے ریڈ سٹی میں بھی ہم نے یہ شو کیا کہ کمرشل پروجیکٹ ایکچولی کیسے فائنینس ہوتا ہے, اور وہ وہاں پر 2.5 لاکھ کی جاب تھی جو 40 کروڑ روپے کی ہے. دا سیم از ود کوئی یونیورسٹی کہ 5 لاکھ روپیہ مرلہ سے وہ اسٹارٹ ہوا ہوا پروجیکٹ ہے, اور آج 1.25 کروڑ روپیہ 1.5 کروڑ روپیہ پر مرلہ سے نیچے بات کوئی نہیں کرتا. اب یہاں پر ایک کیونکہ یہ ہمارے بڑے کی پلیئرز ہیں اور بہت شروع میں آئے, اگر 65 شاپس ایک دن کا مطلب ہے کہ 2019 میں انہوں نے کم از کم نہیں تو 1200 تو ضرور بیچی ہوں گی ایسی. اچھا اب میں آج بڑی فارملی یہ اناؤنسمنٹ کرتا ہوں کہ جتنی اچیومنٹ جیسے ہم پروجیکٹ کو آگے لے کے گئے ہیں آج تک, اور جتنی ماشاءاللہ ہماری کنسٹرکشن کی سپیڈ ہے, اور جو ہمارے ٹارگیٹس کے اوپر جس طرح سے ہم چل رہے ہیں اس وقت, میری آج میں پھر فارملی اناؤنس کرتا ہوں کہ 2019 میں جس بندے نے بھی ہم سے شاپ کی ہے وہ ڈبل کے اوپر میں واپس کر رہا ہوں, جتنا بھی پے کر سکتا ہے. تو اصل جو ہے کسی پروجیکٹ کی یہ ہوتی ہے کریڈیبلٹی کہ آپ اگر انہوں نے باتیں کی اس وقت یہ بہت ساری کہ یہ ایسے ہوگا, تو آج میں اسٹیٹ آفر کر رہا ہوں کہ 2019 میں جس نے جتنے پیسے بھی دیے ہیں آج تک ہمیں, اس کے ڈبل ہمیں فوراً آگے کیش کروائے if he wants that. اسی طرح سے ہر سال میں ہر سال کی آفر کروں گا. آج میں 2019 کی کر رہا ہوں, تو ایٹ دی اینڈ آف دس ایئر میں 2020 کی بھی کروں گا, 2021 کی بھی کروں گا, 22 کی بھی کروں گا. دس از دی کانفیڈینس وچ وی ہیو بیکاز وی نو کہ ہم کیا ڈلیور کرنے جا رہے ہیں. اور مزے کی بات ہے آج آپ لوگوں کے سب کے سامنے یہ میں نے بات کر دی کہ ڈبل لے لیں مجھ سے آگے, آپ یقین کریں میں لکھ کے دیتا ہوں کہ 10 بندے بھی نہیں آئیں گے, ایک بھی نہیں آئے گا. یہ ریئلٹی ہے. یہ ہم کیمپین بھی چلائی تھی ہم نے ایک دفعہ باقاعدہ پورے شہر میں, اور 20 یس پھر بھی کوئی نہیں آیا. لیکن میرا کام ہے آفر کیے جانا. مطلب آج جتنا مطلب 1000-1200 یونٹ بھی چھوٹا یونٹ نہیں ہوتا. وی آر ریڈی ٹو انکیش آن دی ڈبل, اور 3 سال میں 100% کا پروفٹ کسی کمرشل پروجیکٹ میں دکھا دیں گے. اٹس ناٹ این ایگزامپل, ہے ہی نہیں مثال کی. اور یہ ہم ہر سال اسی طرح سے جس کے 3 سال پورے ہوتے جائیں ویل آفر دس تھنگ. ہم سب سے خود بڑے باہر ہو گئے. اس وقت ہمیں فائنینسنگ کی ضرورت تھی, ہم نے ان کو اپنا پارٹنر سمجھا اور ان کو بڑی اس قیمت پر دی کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. آج ہم اس قابل ہیں کہ ہم سارا پروجیکٹ بائی بیک کر سکتے ہیں, ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. اور یہ میری آفر یہ میں فارملی اتنے سارے لوگوں کے سامنے کر رہا ہوں. اور یہ ہوتا ہے پروجیکٹ کو لے کے چل رہا, یہ ہوتا ہے کہ پروجیکٹ کو ہم کیسے ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں اور کیا پروگرامز ہیں ہمارے. مجھے اس میں نقصان نہیں ہے. آج مجھے ڈبل لے لے, میں اس سے 4 گنا میں نہ بیچ کے دکھاؤں اسی شاپ کو, تو مجھے دوبارہ بتایا کہ یار یہ آپ نے کہیں گے. اور یہی وجہ ہے جو کہہ رہے ہیں کہ جی ایک بندہ نہیں آئے گا, ان کو بھی پتا ہے اس بات کا. کیا مجھے نہیں پتا کہ میں اتنے لوگوں کے سامنے کمنٹ کر رہا ہوں, تو کیوں کر رہا ہوں. اور 100% کیش اسی وقت لے آؤں, ناٹ اے ڈیلے آف 1 day. سو دس از دی ڈلیوری. اس کو کہتے ہیں پروجیکٹ کی ڈلیوری, اور پروجیکٹ کو ساتھ لے کے چل رہا. اور مطلب ان لوگوں نے اگر کمٹمنٹس کی, لوگوں کو فیزیبلٹی دکھائی, ROI دکھایا, ریٹرن آن انویسٹمنٹ دکھایا, تو آج اس کا پروف ہے سامنے کہ میں یہاں کھڑا ہوا کمٹ کر رہا ہوں. دیکھیں میں تو آپ کو پھر بھی کہا تھا, آپ نے کہا کہ جی اس کو پبلک کریں اس بات کو, رائٹ. میں نے کہا لیٹس ڈو اٹ فرام ٹوڈے. کل کیوں, آج بات کرتا ہوں میں اس کے اوپر. اور اس کے اوپر مطلب نشین, کیونکہ میں نے اس کو بتایا کہ مجھے فیبرری میں اناؤنس کرنا ہے.
फरवरी में मैंने 2020 को भी अनाउंस कर दिया, अभी 2019 की बात हुई है, उससे अगले साल में मैं 21 को भी अनाउंस करूंगा। सिंपल सी बात है, हम भी बिजनेस करते हैं, हमें पता है उसकी वर्थ क्या है और हम क्या डिलीवर करने जा रहे हैं। और जब हमको खुद को पता है तो हमें तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि यार हमें ज़रा कन्विंस करो आगे खरीद लें कि नहीं खरीद लें। अगर हमने ही ये सारा कुछ दिया है और ये फिगर्स दी हैं तो क्यों हम ऐसा नहीं कर सकते? और उसमें हमें कौन है, रोकने वाला कौन है हमें? मतलब कोई इट्स नॉट अ सेल्समैनशिप, किसी को मुझे नहीं चाहिए किसी से। ये सारा सिस्टम निज़ाम खुद हमने डिज़ाइन किया हुआ है और किस तरह से किया था स्टेप बाई स्टेप, उसके मुताबिक आज मैं बात कर रहा हूँ। एनीवे, बहुत बहुत मुबारक, थैंक यू वेरी मच।